آئیے حضرات نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے اس ڈائس پہ، اس مائک پہ، اس اسٹیج پہ تشریف لا رہے ہیں ملک اور بیرون ملک کے مشہور و معروف شاعر، ادیب، دانشور، خطیب، ناظم، پروفیسر عزت مآب ڈاکٹر عباس رضا نیّر صاحب جلال پوری، آپ حضرات ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے فرمائیں۔ کوئی گھٹا نہیں سکتا قد امام رضا، کوئی گھٹا نہیں سکتا قد امام رضا، ہے آسمانوں کا دل مشہد امام رضا۔ کوئی گھٹا نہیں سکتا قد امام رضا، ہے آسمانوں کا دل مشہد امام رضا۔ نصیب مانگو، ہنر مانگو، زندگی مانگو، کھلا ہوا ہے در مرقد امام رضا۔ نصیب مانگو، ہنر مانگو، زندگی مانگو، نصیب مانگو، ہنر مانگو، زندگی مانگو، کھلا ہوا ہے در مرقد امام رضا۔ کیا شان ہے قسم خدا کی، اللہ سے راضی ہونے کے لیے دعائیں کی جانے والے لوگ اور ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ راضی ہو کے رضا لقب دے دے، نام دے دے، وہ حیثیتیں اور ہوتی ہیں۔ کس شان سے چلا محمد کا امامہ سر پہ، علی کا چہرہ، علی کا لہجہ، حسن کی قبا، حسین کی عبا، زہرا کی تسبیح، علی کی ذوالفقار، صاحب دلدل سوار نیشا پور کی سرزمین پہ آیا، اور اس نے وہ حدیث شروع کی، جو حدیث ایسی حدیث کہ اس میں کوئی بھی غیر معصوم شامل نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے اپنے جد سے سنی، انہوں 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 نے محمد سے سنی۔ کوئی خاطی، کوئی غیر معصوم اس روایت کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے صحیحین کے مرتب کرنے والوں نے، بلکہ اس کے بعد کے تمام روایات کے نقل کرنے والوں نے یہ بات کہی کہ اس سلسلے کو اگر کسی دیوانے پہ دم کر دیا جائے تو وہ عاقل ہو جائے گا۔ اللہ رے وہ سلسلہ ایک محمد کے 8ویں مشکل کشا نے جو روایتیں بیان کی وہ دیوانے پہ دم کر دے جائے تو وہ دانا ہو جائے گا، اور اس محمد پہ ہذیان کا الزام لگانے والے اللہ یا رسول اللہ، دو تین منٹ ہو گئے، 3-4 منٹ اور۔ حدیث کا سلسلہ شروع کیا کہ لا الہ الا اللہ وہ قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا، لیکن اس کی شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں پہلی شرط میں ہوں، میرے بغیر اس میں داخل نہیں ہونا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر علی کی ولا نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی۔ نماز بغیر روح کے پڑھنا حرام ہے۔ دیکھیں عجیب و غریب بات ہے، نماز بغیر عشق علی کے پڑھنا حرام ہے۔ جب تک عشق علی نہ ہو، جب تک ولایت نہ ہو۔ عجیب و غریب لوگ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں علی سے عداوت، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ جائے گا، لیکن ان کی شرطوں میں پہلی شرط ولایت ہے، اطرت کی محبت ہے۔ اور اس حدیث کو سنانے کے بعد پوری دنیا میں یہ ایک منظرنامہ ہے، ایک منظرنامہ اور پیش کر دوں۔ آتا ہے وہ شخص دربار میں، اور دربار میں آنے کے بعد بیٹی دی جا رہی ہے، ولی عہدی دی جا رہی ہے، دعوتیں کی جا رہی ہیں، 100 گورنر کم سے کم موجود ہیں اس طرف اور اس طرف، اور اس کے بعد کرسیاں سجائی گئیں، سب گورے گورے گورنروں کے بغل میں، اور کھڑے ہوئے پیچھے کالے کالے حبشی غلام کھانا پروس رہے ہیں، بریانی اڈیلی جا رہی ہے، قورمہ پلاؤ اور ساری چیزیں دی جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد میں کہا بسم اللہ نوش فرمائیں۔ کہا میں کیا نوش فرماؤں، یہ جو کالے کھڑے ہوئے ہیں، کہا یہ تو غلام ہیں۔ میرے مولا نے پلٹ کے مامون سے کہا اور تو غلام زادہ نہیں ہے؟ ہائے قسم خدا کی، پوری نسلوں سے نقاب الٹ دی، اور تو غلام زادہ نہیں ہے۔ کون ہے جو غلام زادہ نہیں ہے؟ اللہ کے غلام ہیں سب۔ ان کو پہلے ایک کرسی لگائی جائے، اور کرسی لگا کے ان تمام حاکموں کے سامنے بٹھایا جائے، جب تک یہ کھانا نہیں کھائیں گے یہ علی رضا ایک نوالا اپنے منہ میں نہیں لے سکتا ہے۔ یہ ہے اس کا کردار کہ جس نے پوری دنیا میں مساوات کا سبق دیا، اصول کا سبق دیا، اور آج بھی پوری دنیا جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، سب نے آج ویکسین کے مہنگے داموں سے دنیا پریشان ہو گئی، لیکن وہاں جتنی ویکسین کا خرچہ ہوا سب کا امام رضا نے خرچہ دیا ہے۔ یہ ہے اس امام کی شان۔ اب
عباس چینل جلال پور کے حوالے سے بقی چینل امریکہ تک جو لوگ بھی اس جشن میں شامل ہیں، میں ان سب کو ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں. اور ہند میں رہ کے بھی جلوے کیے مشہد والے، ہند میں رہ کے بھی، مبلغین کی نظر ہے جو کردار سازی کرتے ہیں، ہند میں رہ کے بھی جلوے کیے مشہد والے، آئینے ہم نے بنا ہی لیے مشہد والے، آئینے ہم نے بنا ہی لیے مشہد والے. پیش کر رہا ہوں ادب نہج بلاغہ وہ بھلا کیا سمجھے، ادب نہج بلاغہ وہ بھلا کیا سمجھے، جس نے دیکھے ہی نہیں حاشیے مشہد والے. ادب نہج بلاغہ وہ بھلا کیا سمجھے، ادب نہج بلاغہ وہ بھلا کیا سمجھے، جس نے دیکھے ہی نہیں حاشیے مشہد والے، جس نے دیکھے ہی نہیں حاشیے مشہد والے. شعر پیش کر رہا ہوں. جنتیں لے کے گئیں خان رضا کے ٹکڑے، جنتیں لے کے گئیں خان رضا کے ٹکڑے، عرش والوں میں بٹے شہریے مشہد والے. جنتیں لے کے گئیں خان رضا کے ٹکڑے، جنتیں لے کے گئیں خان رضا کے ٹکڑے، عرش والوں میں بدھے شہریے، عرش والوں میں بٹے شہریے مشہد والے. آپ کی مٹھیوں میں ہوگی یہ ساری دنیا، آپ کی مٹھیوں میں ہوگی یہ ساری دنیا، سکے ان بازوؤں پر باندھیے مشہد والے. آپ کی مٹھیوں میں ہوگی یہ ساری دنیا. مولانا کلب عباس ارشد صاحب سے گزارش ہے، جو لوگ کوپا سے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان سے، کلب عباس ارشد صاحب آپ تشریف لے آئیں بھائی، جتنے بھی صاحبان حوزہ ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علماء کرام یہ میں نے ٹھیک کہنا، فضا سازی کام پہلے شاعر کے طور پہ ابتدائی ماحول بن جائے. ارے یہاں جائیے، یہاں جائیے، ارے میں آپ کو یہاں نہیں بلاؤں گا، یہاں جائیے. تشریف لے آئیں. اور کون ہے؟ منتظر بھائی کہاں؟ امجد صاحب تشریف لے آئے. منتظر بھائی تشریف لے آئیے. جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی صاحبان حوزہ، اور ان سے گزارش ہے کہ ڈائس پہ آ جائیں بھائی. یہ تو علمی کے بغیر کیسے ہوگا. اور میں شہریے کا دیکھیے فاتحہ لے آیا ہوں. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. آپ کی مٹھیوں میں ہوگی یہ ساری دنیا، سکے ان بازوؤں پر باندھیے مشہد والے. دیکھ لے ان کو تو ہر تخت ہوا ہو جائے، دیکھ لے ان کو تو ہر تخت ہوا ہو جائے، اے سلیمان یہ ہیں بوریے مشہد والے. دیکھ لے ان کو تو ہر تخت ہوا ہو جائے، دیکھ لے ان کو تو ہر تخت ہوا ہو جائے، اے سلیمان یہ ہیں بوریے مشہد والے. عرش والے مجھے بہلول رضا کہنے لگے، عرش والے مجھے بہلول رضا کہنے لگے، عرش والے مجھے بہلول رضا کہنے لگے، میں نے ساغر جو نجف میں پیے مشہد والے. یوم عاشور سن 61 کی بہت یاد آئی، یوم عاشور سن 61 کی بہت یاد آئی، کربلا نے جو سنے مرثیے مشہد والے. کربلا نے جو، سرکار تشریف لائے، کربلا نے جو سنے مرثیے مشہد والے. سامنے تیرے کہاں ٹھہریں گے دنیا کے یزید، سامنے تیرے کہاں ٹھہریں گے دنیا کے یزید، شیر نیر ہیں تیرے رزمیے مشہد والے. سامنے تیرے کہاں ٹھہریں گے دنیا کے یزید، سامنے تیرے کہاں ٹھہریں گے دنیا کے یزید، شیر نیر ہیں تیرے رزمیے مشہد والے. حضرات میں نے دیکھیں 8 ہی شعر پڑھے تھے، بہت زیادہ. اب میں 8 شعر شہزادی خم کے لیے پڑھوں گا. ایک صلوات آپ بھیجیے محمد والے محمد پر. اس میں بھی گھٹاتے گھٹاتے اگر 8 سے 10 ہو جائیں تو اجازت دے دیجیے گا. تو زہرا کی جان ہے شہر قم کی معصومہ، تو زہرا کی جان ہے شہر قم کی معصومہ، تیرا کہا قرآن ہے شہر قم کی معصومہ، تیرا کہا قرآن ہے شہر قم کی معصومہ. شعر پیش کر رہا ہوں. زہرا کا ارمان ہے بی بی زہرا کی زینب، زہرا کا ارمان ہے بی بی زہرا کی زینب، زینب کا ارمان ہے شہر قم کی معصومہ. زہرا کا ارمان ہے بی بی زہرا کی زینب، زہرا کا ارمان ہے بی بی زہرا کی زینب.
میری مائیں اور بہنیں بھی پسند. مشہد آ جائیے. مشہد جلال پوری صاحب بہترین شاعر, پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ان کو لوگ بڑی محبت سے سنتے ہیں, اور اسی لیے میں نے اس وقت اپنے کا انتخاب کیا کہ شعراء آ بھی جائیں گے سب اس بیچ میں, اور میں اپنا کلام بھی پیش کر لوں گا. زہرا کا ارمان ہے بی بی. جب کوئی شاعر وہ آئے گا تو ایک شعر 2 بار پڑھنے کی اجازت ہوگی. زہرا کا ارمان ہے بی بی زہرا کی زینب, زینب کا ارمان ہے شہر قم کی معصومہ. بابا موسی کاظم ہیں اور بھائی علی رضا, بابا موسی کاظم ہیں اور بھائی علی رضا. کتنی عالی شان ہے شہر قم کی معصومہ. بابا موسی کاظم ہیں اور بھائی علی رضا. کتنی عالی شان ہے شہر قم کی معصومہ. دین رسول پاک سے تیرا خون کا رشتہ ہے, دین رسول پاک سے تیرا خون کا رشتہ ہے. تیرا جد عمران ہے شہر قم کی معصومہ, تیرا جد عمران ہے شہر قم کی معصومہ. کن فیکون کے گہوارے میں آنکھیں کھولی ہیں, کن فیکون کے گہوارے میں آنکھیں کھولی ہیں. مرضی رحمان ہے شہر قم کی معصومہ. دیکھ کے تیرے شہر میں خلد بری کی ران آئی, دیکھ کے تیرے شہر میں خلد بری کی ران آئی. حیرانی حیران ہے شہر قم کی معصومہ, حیرانی حیران ہے. اور یہ عرض کر دوں آپ حضرات سے کہ وہ جو پہلے ہی منقبت میں نے پیش کی اس وقت میں نے کہی جب میں خود 8ویں امام کا مہمان تھا, اور ان کے حرم میں ہی یہ جشن منعقد ہوا تھا سین کوثر میں, اور وہاں میں نے پڑھی تھی. اور یہ جو ہے یہ جو شہزادی معصومہ کا اپنا حرم کا جو حال ہے وہاں مجھے مدعو کیا گیا تھا, اور وہیں میں نے یہ کہی اور وہیں پڑھی تھی. تو آپ بھی ایسے سنیے کہ گویا مشہد و قم میں آپ ہوں. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. رضوان بھائی ایک شعر آپ کی نظر کرنے کا جی چاہتا ہے. جنت میں روضہ ہے تیرا یا روضے میں جنت, جنت میں روضہ ہے تیرا یا روضے میں جنت. ڈیوڑھی پر رضوان ہے شہر قم کی معصومہ. جنت میں روضہ ہے تیرا یا روضے میں جنت, جنت میں روضہ ہے تیرا یا روضے میں جنت. ڈیوڑھی پر رضوان ہے شہر قم کی معصومہ. بازو پر جب سے مشہد کا سکہ باندھا ہے, بازو پر جب سے مشہد کا سکہ باندھا ہے. ہر مشکل آسان ہے شہر قم کی معصومہ. بازو پر جب سے مشہد کا سکہ باندھا ہے, ہر مشکل آسان ہے شہر قم کی معصومہ. تیری چوکھٹ تیرا نیر تیری ثنا کے پھول, تیری چوکھٹ تیرا نیر تیری ثنا کے پھول. یہ بھی تیرا احسان ہے شہر قم کی معصومہ. تیری چوکھٹ تیرا نیر تیری ثنا کے پھول, یہ بھی تیرا احسان ہے شہر قم کی معصومہ. حضرات آئیے, 8ویں امام کے ہاں ایک محفل 11 ذیقعت کو خاص ہوا کرتی تھی. 11 سال تک ہم نے اس میں شرکت کی. تو جتنے شعراء ہندوستان سے ہوتے تھے اتنے ہمارے پڑوسی ملک سے بھی. میرے دوست میر تکلم نے ایک وہاں پہ مطلع پڑھا تھا, وہ میں پیش کیے دے رہا ہوں. اسی زمین میں ہے, شاید آپ کو پسند آ جائے. میرے پہلو میں ہے مامون میں حیران نہیں. مصرع سنیے گا پورا معروف والو. میرے پہلو میں ہے مامون میں حیران نہیں, جس میں کانٹے نہیں ہوتے وہ گلستان نہیں. میرے پہلو میں ہے مامون میں حیران نہیں, میرے پہلو میں ہے مامون میں حیران نہیں. جس میں کانٹے نہیں ہوتے وہ گلستان نہیں, جس میں کانٹے نہیں ہوتے وہ گلستان نہیں. ہر زمانے میں زمانے سے جلی ہوتا ہے, ہر زمانے میں زمانے سے جلی ہوتا ہے. سوچ کی حد سے جو بالا ہو ولی ہوتا ہے. شب معراج خدا نے یہ پیمبر سے کہا, شب معراج خدا نے یہ پیمبر سے کہا, اسم جب جسم میں ڈھل جائے علی ہوگا. شب معراج خدا نے یہ پیمبر سے کہا. اللہ رسول اللہ زندہ باد, سلامت رہیے. کیا محفل سجی. کیا نعرہ لگا
زمانے سے ولی ہوتا ہے، سوچ کی حد سے جو بالا ہو ولی ہوتا ہے، ہر زمانے میں زمانے سے جلی ہوتا ہے، سوچ کی حد سے جو بالا ہو ولی ہوتا ہے۔ شب معراج خدا نے یہ پیغمبر سے کہا، اسم جب جسم میں ڈھل جائے علی ہوتا ہے۔ دل بکف، دل بکف، جان بکف، عشق بکف جاتا ہوں، میں نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں۔ لوگ سنتا ہوں مہینوں میں پہنچتے ہیں وہاں، میں تو ہر سانس میں 100 بار نجف جاتا ہوں۔ لوگ سنتا ہوں مہینوں میں پہنچتے ہیں وہاں۔ مدینے والے صورت دیکھ کر کہتے تھے اکبر کی، مدینے والے پورا معروف والو شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اچھا یہ ہے کہ پورا معروف میں بولتا وہی ہے جو سمجھتا ہے، باقی چپ رہتے ہیں۔ مدینے والے صورت دیکھ کر کہتے تھے اکبر کی، خدا نے صرف مہر پشت رکھ لی ہے پیغمبر کی۔ مدینے والے صورت دیکھ کر کہتے تھے اکبر کی، خدا نے صرف مہر پشت رکھ لی ہے پیغمبر کی۔ علی کے وار کی ڈالی ہوئی نشانی ہے، سلام کا مطلب ہے علی کے وار کی ڈالی ہوئی نشانی ہے، اسی سے شہپر جبریل میں گرانی ہے۔ سالک لکھنوی علی کے وار کی، بچوں جب بڑے ہونا پوچھنا کہ سالک لکھنوی کون ہے تو ہم کو دعا دینا۔ علی کے وار کی ڈالی ہوئی نشانی ہے، اسی سے شہپر جبریل کی میں گرانی ہے۔ درود پڑھ رخ اکبر کو دیکھنے والے، درود پڑھ۔ دیکھیں اس پہ میں تو پڑھ لے رہا ہوں، آپ سمجھ کے پڑھیے گا۔ درود پڑھ، درود پڑھ رخ اکبر کو دیکھنے والے، رسول پاک کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے۔ علی کے وار کی ڈالی ہوئی نشانی ہے، اسی سے شہپر جبریل میں گرانی ہے۔ درود پڑھ، درود پڑھ رخ اکبر کو دیکھنے والے، درود پڑھ رخ اکبر کو دیکھنے والے، درود پڑھ رخ اکبر کو دیکھنے والے، رسول پاک کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے۔ درود پڑھ رخ اکبر کو دیکھنے والے، درود پڑھ رخ اکبر کو دیکھنے والے، رسول پاک کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے۔ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، اچھا یہ ادھر کی طرف کیمرہ، پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد۔ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد۔ شعر سنیے گا، جنت کے پاس جتنا بھی حسن و جمال تھا، ساغر پڑھوانے جا رہا ہوں ایک شاعر کے بعد ایک شاعر پیشخانی میں۔ ساغر کوئی معمولی شاعر تھوڑی ہے، قسم خدا کی امریکہ میں لوگ بے چین ہیں، ویزا انتظار میں بیٹھا ہے امریکہ والے۔ شفیق بھائی میری آواز سن رہے ہیں، یہاں کے شاعروں کو بلائیے گا، ہم لے کے آئیں گے۔ ارے لوگ لائن پہ ہیں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں۔ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد، جنت کے پاس جتنا بھی حسن و جمال تھا آنسو نے سب سمیٹ لیا کربلا کے بعد۔ جنت کے پاس جتنا بھی حسن و جمال تھا آنسو نے سب سمیٹ لیا کربلا کے بعد۔ جتنی عطا کرے گا چراغ غم حسین اتنی ہی سانس لے گی ہوا، جتنی عطا کرے گا چراغ غم حسین
اتنی ہی سانس لے گی ہوا کربلا کے بعد. بے شیر کی ہنسی کا تبرک لیے ہوئے پھولوں پہ چل رہی ہے دعا کربلا کے بعد. بے شیر کی ہنسی کا تبرک لیے ہوئے پھولوں پہ چل رہی ہے دعا کربلا کے بعد. ایک شعر سنانے جا رہا ہوں اب. بے شیر کی ہنسی کا تبرک لیے ہوئے پھولوں پہ چل رہی ہے دعا کربلا کے بعد. جتنی عطا کرے گا چراغ غم حسین اتنی ہی سانس لے گی ہوا کربلا کے بعد. اب کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے عابد سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد. اب کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے عابد سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد. مگر آج اس کورونا کے بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہ شعر کتنا اہم تھا. سرور بھائی آپ ہلال بھائی سے ملاقات ہو تو کہیے گا کہ شاعر کبھی کبھی وہ باتیں کہہ جاتا ہے جو 10 سال کے بعد ثابت ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جس نے در رضا کا تبرک چکھا نہیں. آپ کنوینر تھے اس محفل میں اور ہلال بھائی نے پڑھا تھا اور میں نے نظامت کی تھی اور مجھے موقع پہ شعر یاد آتے ہیں, بیچ میں نہیں یاد آتے. کبھی کبھی 25 سال کے بعد شعر آتے ہیں یاد. شعر سنا رہا ہوں. جس نے در رضا کا تبرک چکھا نہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ آج بھی تبرک ہے. اگر کوئی بغیر چکھے جاتا ہے تو وہ محفل میں گویا نہیں آیا. جس نے در رضا کا تبرک چکھا نہیں, سچ بولنا بھی چاہے تو وہ بولتا نہیں. جس نے ساغر شعر سنو پھر سناؤ. جس نے در رضا کا تبرک چکھا نہیں, سچ بولنا بھی چاہے تو وہ بولتا نہیں. زیر زمین مجھ پہ کرم یہ رضا کا ہے. دیکھیے لوگ جسم لے کے کھلے آسمان کے نیچے اس لیے مر گئے کہ آکسیجن کم پڑ گیا. شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ قبر کے اندر آکسیجن کی بات کر رہا ہے. زیر زمین مجھ پہ کرم یہ رضا کا ہے, میں نے وہاں پہ سانس لی جس جا ہوا نہیں. میں نے وہاں پہ سانس لی جس جا ہوا نہیں. تو یہ ہمارے جناب ہلال نقوی صاحب نے 8ویں امام کی محفل میں پڑھا تھا کہ قبر کے اندر بھی ہمیں سانس لینے کا حق ہے. یعنی اسماعی فم جو کہا جاتا ہے وہ یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے, یہ امام رضا علیہ السلام کا کرم ہے. آئیے مانا کہ تخت شام پہ بیٹھا ہے تو, مگر ایما کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں. بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی, کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں. کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں. علی اکبر کا نام آتے ہی آنکھیں بھرنے لگتی ہیں. مجھے خود اپنے سینے میں جگر اچھا نہیں لگتا. شاعر جمالی نے کہا تھا وہ جس کو الفت آل نبی اچھی نہیں لگتی, خدا کو اس بشر کی بندگی اچھی نہیں لگتی. جو معیار حبیب ابن مظاہر کو نہ چھو پائے, جو سچ پوچھو تو ایسی دوستی اچھی نہیں لگتی. میں گھر سے اس لیے ناد علی پڑھ کر نکلتا ہوں, میں گھر سے اس لیے ناد علی پڑھ کر نکلتا ہوں کہ مشکل کو کبھی ناد علی اچھی نہیں لگتی. کہ مشکل کو کبھی ناد علی اچھی نہیں لگتی. اللہ اللہ یہ تیری شان سخاوت اے حسین. اللہ اللہ یہ اللہ اللہ یہ تیری شان سخاوت اے حسین. اللہ اللہ یہ تیری شان سخاوت اے حسین. اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے. اللہ اللہ یہ تیری شان سخاوت ہے حسین. عجیب لوگ ہیں جنت کی بات کرتے ہیں, عجیب لوگ ہیں جنت کی بات کرتے ہیں, زمین ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہیں. سرور بھائی کیا زبان کا شعر ہے, اچھا لگا. عجیب لوگ ہیں جنت کی بات کرتے ہیں, زمین ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہیں. اب میں دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں. 2 ٹکے کا ملا اللہ سجدہ دے سجدہ کر کے توحید کو بچانے کی باتیں کرتا ہے. دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں.
تیرا وجود گما ہے، تیرا یقین تو نہیں، تیرا وجود گما ہے، تیرا یقین تو نہیں۔ میں فاطمہ ہوں، صداقت پہ وہ دلیل ہوں میں۔ پورا معروف کے تاریخی محفل میں مصرے پڑھ رہا ہوں۔ میں فاطمہ ہوں، صداقت پہ وہ دلیل ہوں میں۔ اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، نہیں تو نہیں۔ میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، صداقت پہ وہ دلیل ہوں میں فاطمہ ہوں، صداقت پہ وہ دلیل ہوں میں۔ اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، نہیں تو نہیں۔ اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، نہیں تو نہیں۔ آئیے اب اس امیر طوس جسے اختیار دیتا ہے، امیر طوس جسے اختیار دیتا ہے، وہ تخت و تاج کو ٹھوکر پہ مار دیتا ہے۔ رضا کو دیکھ کے جادوگروں سے بولی قضا، یہ مردہ شیر کو زندہ شکار دیتا ہے، یہ مردہ شیر کو زندہ شکار دیتا ہے۔ ہر غیر لکھنوی نے نکالی زباں کی مونچھ، ہر غیر لکھنوی نے نکالی زباں کی مونچھ، آ کے زیر سایہ دامان لکھنؤ۔ یہ لکھنؤ ہے جس کی اپنی زبان ہے۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ اب نہر، یہ شاعری ہے۔ ایک تجربہ زمین پہ ایسا کیا گیا، ایک تجربہ زمین پہ ایسا کیا گیا، گل کر کے ہر چراغ اجالا کیا گیا، گل کر کے ہر چراغ اجالا کیا گیا۔ حر صبح کی کرن کے لیے بے قرار تھا، حر صبح کی کرن کے لیے بے قرار تھا، سورج سے کہہ کے رات کو چھوٹا کیا گیا۔ بہت اچھا ہے۔ حر صبح کی کرن کے لیے بے قرار تھا، سورج سے کہہ کے رات کو چھوٹا کیا گیا۔ حسن تعلیل کی مثال میں ہم خدائے سخن میر انیس کی بیت پیش کرتے ہیں، لیکن حسن تعلیل میں اس عہد کا یہ شعر حوالے کا بہت بڑا شعر ہے۔ سلطان سرور ایسے شعر کہتے ہیں جو زبانوں پہ چڑھ کے محاورہ بن جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ مصلی جو سرے فرش عزا رکھا ہے، یہ مصلی جو سرے فرش عزا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ یہ مصلی جو سرے فرش عزا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو، دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو، جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔